میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی سب سے پہلے آیات نازل ہوئی سورۃ القلم کی، پھر اس کے بعد ایک گیپ آیا اور پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی۔ جس میں یہ فرمایا گیا، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ اب یہ اعلانیہ دین اسلام کی تبلیغ شروع کرنے کے لیے حکم تھا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ حکم آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تبلیغی شاہکار کا آغاز فرمایا، اور پھر وصال ظاہری تک آپ نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ آپ آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ عام طور پہ ماضی کی باتوں کو اتنا یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ماضی کی طرف سے تمہیں کال آئے تو اٹینڈ نہ کیا کرو، ماضی کے پاس پرانا ہی سنانے والا ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن ہسٹری ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور پڑھے لکھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ماضی کو اس لیے پڑھو کہ پتہ چلے تم کتنا آگے آ چکے ہو، اپنی پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے پڑھو۔ اور کسی سے کبھی کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرنا ہی ہے تو اپنے ماضی کے ورژن سے کرے۔ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بہت پیارا واقعہ یاد آ گیا، وہ سنانے کے بعد پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب صبح کے وقت سیر کر رہے تھے۔ سیر کرتے کرتے دیکھا کچھ آگے ایک اور بندہ بھی سیر کر رہا ہے، جاگنگ کر رہا ہے۔ وہ جو بندہ آگے تھا وہ آہستہ دوڑ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب تیز دوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے گیس کر لیا کہ اگر میں تھوڑی سی اور تیز بھاگوں گا تو میں اس کو کاٹ لوں گا، اور 1.5 کلومیٹر دور الٹے ہاتھ پہ ڈاکٹر صاحب کا گھر بھی تھا۔ انہوں نے ریس لگانی شروع کر دی اور تیز تیز دوڑے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اگلے بندے کو کاٹ لیا، اور آگے جا کے کہنے لگے، یس میں جیت گیا۔ اب وہ کس سے جیتے ہیں؟ جس کو پتہ بھی نہیں ریس لگی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ جیت تو میں گیا، لیکن سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ وہ 1.5 کلومیٹر دور میرا گھر تھا وہ گزر گیا، اور میرے پٹھوں میں درد شروع ہو گئی ہے، مجھے پسینہ بھی زیادہ آ گیا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ اور روزانہ جو میں سورج کی روشنی سے انجوائے کیا کرتا تھا، صبح کی ہوا مجھے محسوس ہوتا تھا، تتلیاں دیکھتا، سبزہ دیکھتا، کچھ نہیں میں انجوائے کر سکا۔ میں آج بس ریس میں لگا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو آج کی بات ہے، کیا ہم اپنی ساری زندگی اسی طرح کی ریس میں نہیں لگے رہتے؟ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے کولیگز کے ساتھ بھاری، کامیاب اور بہترین نظر آنے کے لیے ہر وقت ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ دس از دا ویشیس سرکل، یہ ایک منحوس چکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ختم کیسے نہیں ہوگا؟ میرا فلاں رشتہ دار حسن میں مجھ سے زیادہ ہے، زیادہ خوبصورت ہے، فلاں رشتہ دار پیسے میں زیادہ ہے، فلاں رشتہ دار جاب اس کی اچھی ہے، فلاں اس کے پاس گاڑی اچھی ہے،
تو کس کس کا مقابلہ کروں گا میں؟ اور یہ جو ٹرینڈ ہے کہ دنیا کا ہر بندہ بادشاہ بننا چاہتا ہے اور بادشاہ دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، دس از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. وی آر آل ان اے ریس trying to overcome our competitor. There is no competitor. We all are working in our own orbits. ہم سب اپنے اپنے ایک مدار میں اپنے اپنے ٹائم پر چلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ سائنس کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ ٹائم زیادہ جلدی ان لوگوں کے لیے گزرتا ہے جو کہ اس طرح کی ریس میں لگے رہتے ہیں. ٹائم کا کانسیپٹ ہے کیا؟ What is actually time management? Now the whole world is maniac behind this concept. They are learning and they are doing courses, time management, tips and tricks, calendars, notes. Time management کا original concept کیا ہے؟ یہ جو گھڑی کے اوپر سیکنڈ اور منٹ گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹائم گزر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ٹائم گزرتا. آپ کسی بڑے دلچسپ آدمی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بہت اچھے آدمی کے ساتھ جس سے آپ کو محبت بھی ہو، آپ کے 3 گھنٹے گزر جائیں گے، لگے گا ابھی 2 منٹ گزرے. اور کسی انتہائی فضول ترین آدمی کے ساتھ بیٹھ جائیں، 3 گھنٹے گزریں گے، لگے گا 3 دن گزر گئے. تو ٹائم کا کانسیپٹ اور ہے. دیکھیں، مجھے چین سے ایک بوتل آئی شربت کی، اتنی بڑی بوتل ہے شربت کی، بہت ٹیسٹی شربت ہے. اب میری مرضی ہے یا تو میں ایک دفعہ گٹ 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 کر کے سارا شربت کو پی لوں، یا میں آہستہ آہستہ کر کے چسکیاں لے کے آہستہ آہستہ اس شربت کو پیوں. بالکل یہی مثال ہماری زندگی کے ٹائم کی بھی ہے کہ ٹائم ہمیں دیا گیا، اس کو ہم نے آرام آرام سے اچھے انداز سے گزارنا ہے یا اس کو رش میں لگا دینا ہے. ہر وہ انسان جو پیسے کے، دولت کے، عہدے اور شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے کہ اسے اندازہ نہیں ہو پاتا، بہت تیز ٹائم گزر جاتا ہے. اور ٹائم مینجمنٹ میں ایک اور ایشو بھی ہے. وائی وی آر افریڈ آف ٹائم؟ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے ٹائم سے؟ بیکاز ٹائم کرمبلز ایوری تھنگ. ٹائم کرمبلز ایوری تھنگ. وقت ہر چیز کو بگاڑ دیتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ ایسی رہے گی نہیں، اس میں خرابی آ جائے گی، ہم بھی ایسے رہیں گے نہیں کچھ عرصے بعد. اور دوسرا، وقت پہ نہ پہنچا جائے تو اور نقصان ہوتا ہے. تو ایکچولی the time we are spending in this world is, on one hand, is time management, and on the other hand it's mind management. کہ آپ جو ٹائم کہیں گزار رہے ہیں وہ توجہ کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ نہیں. آپ کی یکسوئی، آپ کی کنسنٹریشن، آپ کا اس جگہ پر بیٹھے ہونا یہ ضروری ہے. اگر 5 منٹ کے لیے آپ کسی جگہ پر اپنی ذہنی اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو 5 سال کا فائدہ ہو جائے. ہم جسمانی طور پہ جہاں ہیں، کیا ذہنی طور پر بھی وہیں ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہے کرنے والا. تو جب بھی آپ کسی جگہ پر جائیں، بچے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے، ان سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. جس طرح کسی نے کہا تھا if you want to be good scientist never let the child inside you die. اگر اچھے سائنسدان، اچھے ریسرچر، اچھے محقق بننا چاہتے ہو، اپنی ذات کے اندر موجود بچے کو کبھی مرنے نہ دینا، کیونکہ بچے میں وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک سائنٹسٹ میں ہونی چاہیے. بچہ رسک لیتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے رسک لینے سے، اور ایک سائنٹسٹ کو بھی رسک لینا پڑتا ہے. بچہ حال میں جیتا ہے، بچے کو ماضی کا غم نہیں ہوتا، مستقبل کا خوف نہیں ہوتا. بچہ کیوریس ہوتا ہے، نئے نئے سوال کرتا ہے. تو آپ جب بھی کسی جگہ پر جائیں، کوشش کر کے یکسوئی کو اور ٹائم کو پراپرلی
گزارنے کی کوشش کریں. دیکھیں ٹائم کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی آج کیا تاریخ ہے؟ 24 یکم نومبر بروز سوموار، اور ٹائم میرا خیال 8:35 8:40 ہوئے ہوں گے. یکم نومبر پیر رات کے 8:40. یہ ٹائم اب میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. اتنا اہم ہوتا ہے یہ ٹائم. تو جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہو، آپ یہ یاد رکھا کریں کہ میں اس کو وہ چیز دے رہا ہوں جو اب میری زندگی میں نہیں آئے گی. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا، اور یہاں پر بیان کو مزید آگے لے جانے سے پہلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ٹائم مینجمنٹ کو ڈسکس کروں. دیکھیں آپ کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت کیا ہے. 63 سال کی زندگی ہے، اور دنیا کے ہر انسان کے لیے اسوہ کامل ہے. یا تو ہونا 1000 سال کی زندگی ہو یا 1200 سال کی زندگی ہو، اور اب یہ کہا جائے کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے اسوہ کامل ہے. ایسا نہیں ہے، صرف 63 سال کی زندگی ہے. کیوں ایسا کہا گیا؟ اس پہ اعتراضات بھی ہوئے کافی. دیکھیں یہاں 2 مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے سی وی دکھائی اپنی اور کہا کہ میں نے جاب کرنی ہے. میں نے دیکھا کہ اس بندے نے 1995 سے لے کے سن 2000 تک اپنی تعلیم مکمل کی، سن 2000 سے لے کے سن 2003 تک ایک نوکری کی، اور سن 2003 سے لے کے سن 2006 تک کوئی نمایاں کام نظر نہیں آیا اس کے سی وی میں. کیا کیا بتاؤ تو صحیح، کیا کیا آپ نے 3 سال؟ کیا کیا؟ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے. در حقیقت اس نے کچھ بھی نہیں کیا ان 3 سالوں میں. اور اکثر ہماری زندگیوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ ایام وہ ضائع چلے جاتے ہیں. نہ نوکری ملتی ہے، نہ پڑھائی تھی، کرونا میں 2 سال ضائع چلے گئے. اور دوسری مثال لیں، ہم بینگ اے ہیومن ایک چیز میں اسپیشلائز کرتے ہیں، اور عام طور پہ انسان کسی ایک میدان میں بہت آگے نکل جاتا ہے، لیکن زندگی کے باقی میدان میں اس کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہوتی. اور جدید دور میں جو کامیاب ہونے کے اصول ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کوئی ایک فیلڈ پکڑیں، اس فیلڈ میں کامیاب ترین ہو جائے. اسلام بھی اس کو اڈہر کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک نام لیتا ہوں، مجھے بتایا آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ امام بخاری. کیا آیا آپ کے ذہن میں؟ کیا آیا؟ حدیث. امام اعظم ابو حنیفہ. کیا آیا؟ فقہ. اب آپ کے خیال میں امام بخاری فقہ کے اندر امام نہیں بن سکتے تھے؟ بن سکتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ حدیث کے اندر اس طرح نام نہیں کما سکتے تھے؟ کما سکتے تھے. اور ہماری زندگی میں بھی میڈیکل سائنس کے اندر کتنے شعبہ جات ہیں. ایک ڈاکٹر جس ایک شعبے میں نکلتا ہے اسی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی شعبے کے اندر اپنے نالج کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ساتھ انجینئر بھی ہو، کوئی انجینئر ایسا نہیں ملے گا جو ساتھ ڈاکٹر بھی ہو. اور دیکھیں بڑے بڑے نام دیکھ لیں دنیا کے. چلیے تو جنرل بات میں کر رہا ہوں. ہیو یو ایور ہرڈ اباؤٹ آئنسٹائن؟ ہی از دا فادر آف ماڈرن فزکس اینڈ میتھمیٹکس. His theory of mass relativity and his Brownian motion and many other theories are at his credit. But he was a good scientist. بہت بہترین سائنسدان تھا، لیکن وہ ایک انتہائی عجیب اور خشک روکھا قسم کا انسان تھا. جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوتا لوگ چھپ جاتے تھے کہ یار یہ ہمارے پاس نہ آ جائے. ڈانٹتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، اپنے چارپائی پہ بیٹھا رہے اپنے الماری میں اور وہیں لگا رہے بس.
ہمارے پاس نہ آئے. پیپل ور فیڈ اپ. تھامس ایلوا ایڈیسن, درود پاک پڑھیے. This person has invented this bulb, a very important innovation in nowadays world. لیکن یہ بندہ انتہائی ظالم اور سفاک تھا. یہ اپنی ایجاد کو پھیلانے کے لیے انسانوں کو جان سے مارنے کے لیے بھی تیار تھا کہ میری ایجاد پھیل جائے بس. شہنشاہ راڈرک, اسپین کا مشہور بادشاہ گزرا ہے, اس کی بیوی بھی اس کے پاس نہیں آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم سے بو آتی تھی. تو آپ کو ہر پرسنالٹی میں ایک میدان میں تو کافی بوسٹ نظر آ جائے گا, لیکن باقی جگہوں پہ آپ کو بالکل اندھیرا نظر آئے گا. اور اب یہ دونوں چیزیں نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھیں. سب سے پہلے تو میں نے بات کی کہ کوئی سال, کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے میرے حضور نے جو وقت اس دنیا میں گزارا اور جس طرح اس دنیا کو نوازا, آپ کی زندگی کا ایک مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ آپ نے ضائع کیا ہے. ایک مائکرو سیکنڈ بھی نہیں ہے. آپ کا پلکوں کو اٹھانا بھی معجزہ ہے, آپ کا قدموں کو اٹھانا بھی معجزہ ہے, اور آپ کو فصاحت و بلاغت کی تقریر کی وہ شان عطا فرمائی گئی کہ آپ چند حروف پر مشتمل ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اس کے معنی اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کئی صدیوں پر محیط ہو جاتے ہیں. آپ کی حیات اتنی مکمل ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور نمبر 2 کہ کوئی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. یہی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایک اسپیشلٹی نہیں, بلکہ آپ دنیا کے ہر علم پر, ہر شعبے, ہر کردار پر اسوہ کامل ہے. آپ دیکھتے چلے جائیے, ذرا سوچئے. پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل یہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں کہ یار میرے جیسا تو ہے کوئی نہیں, میں بہت مضبوط ہوں. اور ایسے لوگوں کا سب سے بڑا فلا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر ہمدردی کوئی نہیں دیتا. حالانکہ ہمدردی ضروری ہے, کمپیشن ضروری ہے. اپنے آپ کو بہت مضبوط شو کراتے ہیں, میں بہت مضبوط ہوں. ایسی بات ہونی نہیں چاہیے. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک بات پڑھی اور مجھے احساس ہوا کہ یہ بات کتنی انجسٹیفائڈ ہے. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اس وقت ہمیں ایک خاتون نظر آتی ہیں, اور یہ خاتون وہ ہیں جن کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے, اور تاریخ اسلام میں ان خاتون کا بہت بڑا نام ہے. اور یہ خاتون ہے بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ہماری ماں ہے. ہوتا کیا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گالیوں کی بچھاڑ ہوتی, آپ کو طنز کیا جاتا اور آپ کے اوپر افطرا بازی کی جاتی, آپ گھر آتے تو آپ دکھ میں ہوتے, اور بی بی ختیجہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ آپ کے ساتھ کلام کرتی کہ آپ کے غم کی بادل چھٹ جایا کرتے تھے اور آپ کا غم ہلکا ہو جایا کرتا تھا. آپ نے حضور کی نبوت کی ذمہ داریوں میں ان کی ڈھارس بندائی, اپنے مال سے ان کی مدد کی, اور حضور کو موٹیویٹ کرتی تھیں. یعنی تاجدار رسالت کو بھی کوئی موٹیویٹ کر رہا ہے. کون ہے وہ؟ بی بی ختیجہ. تو ہمیشہ اپنے اندر یہ روم اوپن رکھنا چاہیے کہ میں اتنا مضبوط نہیں ہوں, مجھے محبت کی, مجھے پیار کی, مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اور یہاں ایک عورت کے لیے کتنا بڑا اسوہ کامل کا یہ نمونہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر تم اپنے شوہر کی خدمت کرو گی, اگر تم اپنے شوہر کا ساتھ دو گی, تو پھر دیکھو بشارت کیسی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری طرف سے اور اپنے رب کی طرف سے فاطمہ کو سلام پہنچا دیجئے, اور ان کو بتا دیجئے کہ جنت میں ایک موتیوں کا محل آپ کے لیے الگ کر دیا گیا ہے, جس میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی افسوس ہوگا. اور شوہر نامدار کا تمغہ دیکھیے اپنی زوجہ کے لیے کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے تھے, بی بی فاطمہ تو زہرا آئیں اور آ کر کہنے لگی میری والدہ بی بی ختیجہ آپ سے آپ کی چادر مانگ رہی ہیں.
میرے آقا فرماتے چادر کیوں مانگ رہی ہیں؟ آؤ چلتے ہیں. گئے, پوچھا خدیجہ آپ چادر کیوں مانگ رہی ہیں؟ بی بی خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے, آپ چادر دیجئے میں اسے کفن بنا لوں گی. میرے آقا فرماتے خدیجہ تو نے آج چادر مانگی ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا با خدا تو اگر محمد کی جلد بھی مانگتی میں تجھے جلد بھی دے دیتا. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے جب حضور گھر سے باہر نکلتے بی بی خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک دن اس انداز سے ذکر کیا چونکہ رشتہ ایسا تھا, مجھے بڑی غیرت آئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے ان سے بہتر بیویاں آپ کو دی ہیں, وہ تو بزرگ ہو گئی تھیں. میرے آقا جلال میں آ گئے اور فرمایا جب ساری دنیا نے مجھے ٹھکرایا خدیجہ نے مجھے اپنایا, خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی. شی واز اے بیوٹیفل لیڈی, شی واز اے لیڈی فرام ون آف دا بگیسٹ کلین آف عرب. خوبصورت خوبصیرت تجارتی قافلے جایا کرتے تھے ان کے, لیکن اپنے شوہر نامدار کے لیے شیب ابی طالب میں 3 سال تک بھوکی پیاسی رہی اور آخر پھر ان کا وصال ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ ایک ایک کر کے نمونہ دیکھتے چلے جائیے, آپ کو نمونہ کامل اور نمونہ اتم نظر آتا چلا جائے گا. سب سے بڑی جو شان ہے, جو شان ساری شانوں کے اوپر سایہ کنا ہے, وہ ہے رحمت للعالمین کے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا تعارف کرواتا ہے رب العالمین, رب المسلمین نہیں, رب العالمین, اور رحمت للعالمین, تمام جہانوں پہ رحمت. اور ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں آپ کو رحمت کا پہلو نمایاں نظر آئے گا. کسی نے کہا جی غزوات بھی تو کیے انہوں نے, تلوار اٹھائی, اس میں کون سی رحمت ہے؟ یاد رکھو میرے آقا نے تلوار غضب ڈھانے کے لیے نہیں, غضب مٹانے کے لیے. میرے آقا نے تلوار ظلم ڈھانے کے لیے نہیں, ظلم مٹانے کے لیے اٹھائی تھی. آپ مجھے بتائیے جنگ کے کوئی اصول ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس 100 F-16 ہیں, ان کے پاس 100 MiG طیارے ہیں, 15 رافیل ہیں. ہمارے پاس 150 ٹینک ہیں, ان کے پاس 200 ٹینک ہوں گے. جنگ میں کوئی برابری کی کوئی بات ہوتی ہے نا, تب جنگ ہوتی ہے. مجھے بتائیں مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی برابری کہاں تھی؟ ادھر 313 ہیں, ادھر کتنے تھے؟ 1000. سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں ہیں. ہمارے یہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے. ان کے سپہ سالار کا جو خیمہ ہے اس کو دیکھ کے لوگ اشش کر اٹھ رہے ہیں جناب ایسا خیمہ سجا ہوا ہے. یہاں پہ کھجور کی چٹائی, اوپر کھجور کی چھت کے اوپر سپہ سالار اعظم معلم انسانیت تشریف فرمائے. ایک بھی جنگ ایسی دکھا دے جس میں کوئی برابری کا پہلو ہو. اور رحمت للعالمین کی شان سب سے زیادہ جنگ میں ہی نظر آتی ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, حضور سے پہلے نا جنگ کے کوئی اصول نہیں ہوتے تھے. ہر اختلاف کا حل جنگ, اور جنگ کا کوئی اصول نہیں. بارسل ایک بادشاہ تھا, اس نے جنگ جیتی, اور جنگ جیتنے کے بعد اس نے 100 یعنی ہر جو قیدی تھا اس کی آنکھیں نکال دی, اور ہر 100 میں سے ایک کی ایک آنکھ باقی رہنے دی تاکہ وہ اس کو گھر لے جائے. پھر ایک جنگ کا میں نے حال پڑھا, اس جنگ کے بعد سارے بوڑھے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور سمندر میں پھینک دیا گیا. چنگیز خان کا تو آپ نے سنا ہوگا, نوجوانوں کے سروں کو کاٹ کے اس نے مینار بنایا تھا. کیا کیا برے حالات لوگ کرتے ہیں, کیونکہ جب ہاتھ میں تلوار آ جائے تو اس وقت انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کرے گا. اب وہ خون کی ندیاں بہاتا ہے جس طرح صلیبی جنگوں میں ہوا. لیکن آفرین ہے اور کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے جنگ کے اصول وضع فرمائے. عورت کے اوپر, بوڑھے کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی. مال غنیمت کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. جب قیدی قید میں آ گئے تو فرمایا کہ انہیں مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دو, ہم تمہیں جانے دیں گے. اور فرمایا جنگ کے دوران فصلوں کے اندر گھوڑے نہیں دوڑانے, جنگ کے دوران کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر بولو براز وغیرہ نہیں کرنا, مسافر کو تکلیف ہوتی ہے. اتنی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پھر انتہا کب ہوئی؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. یہ بھی ایک جنگ تھی,
That was a very big battle. مکہ وہ تھا جس کے بارے میں فرمایا اے مکہ مجھے تجھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے. اور پھر وہاں پر واپس آئے اور مکہ فتح ہو گیا. اور یقین کیجئے جس قسم کے لوگ وہ تھے، پہلی بیٹی بڑی پیاری ہوتی، بہت پیاری ہوتی ہے جو پہلی بیٹی ہوتی، اور اس بیٹی کو تکلیف آ جائے باپ کا سینہ چر جاتا ہے. بی بی زینب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، ہجرت کے وقت آپ حمل سے تھی اور اونٹ پر بیٹھی تھی. ایک کافر آیا، اس نے نیزہ مارا، شہزادی زینب گر گئی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. مجھے بتائیے اس وقت کوئی گائنیکالوجسٹ تو تھی نہیں. اسی طرح خون بہتی حالت میں شہزادی مدینے پہنچتی ہیں. میرے آقا جب اپنی بیٹی کی یہ حال دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. مجھے بتائیے بطور باپ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اور فتح مکہ پر اس نیزہ مارنے والے کو بھی میرے آقا نے معاف کر دیا تھا. اب مجھے بتائیے رحمت للعالمین کی اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں پہ رحمت، ایک ایک پہ رحمت، جانوروں پہ رحمت. جانور کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا. جانور مر جاتا اس کے مالک کو اس کی قبر پہ باندھ دیتے تھے. جانور کا مالک مر جاتا اس جانور کو بھی اسی قبر پہ باندھ دیتے تھے. نہ اس کو کھلاتے نہ اس کو پلاتے. وہ بیچارہ جانور بھی تڑپ تڑپ کے مر جایا کرتا تھا. کھڑا ہوتا تھا نا جانور، اس جانور کا جو حصہ آپ کو پسند ہے آپ جائیں زندہ جانور سے وہ حصہ اتار لیں. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول دیکھیے کیسے ہیں، کیا شان ہے. جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہیں کرنا. جانور کو ذبح کرنے والا نشے میں نہ ہو. جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیز چھری استعمال کی جائے. جانور کے منہ پہ نہیں مارنا. اور سب سے بڑھ کر بڑی عید کے موقع پر اس جانور کا پروٹوکول چیک کیا آپ نے؟ کیسے اس کو کھلایا جا رہا ہوتا. ذبح تو ہونا اس نے، اس کا کام ہی دنیا میں ذبح ہو کے ہمارا کھانا بننا ہے. لیکن کتنی عزت دی جاتی ہے اسے. اور آج کے زمانے میں میں نے قوم کو دیکھا وہ بکرے کو کیسے کھاتے ہیں. بکرے کو الٹا کرتے ہیں، الٹا کر کے یہاں سے ایک لمبا چیرا ڈالیں گے اور ہاتھ ڈال کے اس کا دل نکال لیں گے. ایک جگہ پر پانی کھڑا کرتے ہیں، پھر اس پانی میں مرغیوں کو الٹا کر کے ڈال دیتے ہیں اور پانی میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں. اور زیادہ تر الیکٹرک شاک لگاتے ہیں گائے کو، بھینس کو، وہ گر جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ لیتے ہیں. اور ایسے ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مستند تحریریں اور ریسرچز موجود ہیں کہ اسلامی طریقہ ذبیحہ وہ بہترین ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے بھی آقا ہیں. جانور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. ایک صحابی نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ فلاں انصاری کا اونٹ باولا ہو گیا ہے، وہ کاٹتا ہے. دیکھا جا کر تو کھیتی بھی سبز نہیں رہی تھی اور کھجور بھی پک نہیں رہے تھے. میرے آقا چلے گئے، جا کر کہنے لگے کدھر ہے اونٹ؟ کا وہ باغ کے آخر میں کھڑا ہے. حضور وہاں جانے لگے. کسی نے کہا نہ جائیے حضور بالکل ہی پاگل ہو گیا، حملہ کر دے گا. میرے آقا نے کہا مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے. حضور گئے، اونٹ جب مڑا اس نے دیکھا رحمت للعالمین خود تشریف لائے ہیں، وہ سجدے میں گر گیا. میرے آقا نے اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور کہا دیکھو اب یہ تمہارے ساتھ کیسے رہتا ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اس دن کے بعد سے وہ اونٹ ایک بکری کی طرح سدھایا ہوا ہو گیا اور میرا ہر کہنا مانتا تھا. یہ رحمت للعالمین کی شان ہے، شان ہے. اور جو فرمایا نا کہ آپ ترشرو نہیں ہیں، آپ حسن اخلاق والے ہیں، ورنہ یہ لوگ کبھی آپ کے پاس نہ آتے. The best loyalty is exhibited by the people close to you. یاد رکھنا یہ میرے حضور کی وہ شان اور وہ اعجاز ہے کہ جو دنیا میں کسی لیڈر کو نہیں ملا. غور سے سننا، جب بھی کوئی سیاستدان کوئی اور آدمی مشہور ہوتا ہے نا، اپنوں میں مشہور نہیں ہوتا، غیروں میں مشہور ہوتا ہے. اپنوں میں کیسے مشہور ہوگا؟
اپنوں کو تو اس کی ساری کرتوتیں پتہ ہے. ایک آدمی بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے باہر، اس کی بیوی کو پتہ ہے اندر کتنی پڑھتا ہے. ایک بندہ حسن اخلاق کا پیکر بن رہا ہے باہر، اس کی بیوی کو پتہ ہے شیر دھاڑتا ہے تو کیسی آواز نکالتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور جن اجنبیوں میں آپ مشہور ہوئے وہ بھی جب قریب آتے ہیں نا اکثر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی گند نظر آ جاتا ہے. اور یہ آفرین ہے اور کمال ہے ذات مصطفیٰ میں کہ آپ کے کلمے کو حق اور آپ کی ذات کو سچ کہنے والے سب سے پہلے آپ کی زوجہ، آپ کا دوست، آپ کے کزن اور آپ کے غلام ہیں. اور انہوں نے نہ صرف حق کہا بلکہ ہر قسم کی قربانی بھی دی آپ کے لیے. بی بی خدیجہ کا آپ نے سنا شیب ابی طالب میں. حضرت علی ہجرت کی رات جب حضور کے بستر پر لیٹے، انہیں پتہ نہیں تھا یہ بستر آج رات مقتل گاہ بننے والا ہے. سارے تلواریں لیے کھڑے ہیں باہر. مولا کائنات اور یہ سارے کے ساری قربانیوں کی داستانیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، آپ کا حسن اخلاق ایسا. عروہ بن ثقفی جب سپاہی بن کے آیا تھا، جب میرے آقا نے خواب دیکھا تھا کہ کعبے کی چابی ہمارے پاس آ گئی، ہم طواف کر رہے ہیں، حضور نے کہا چلو چلتے جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں. حضور گئے، حدیبیہ کے پاس پڑاؤ ڈالا، دیکھا وہ کفار نے تو جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے. کہا جاؤ ان کو سمجھاؤ جنگ کرنے نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا ہم ایک جاسوس بھیجیں گے. جاسوس بھیجا. اب عروہ بن ثقفی نے جو یہ حال بیان کیا ہے نا، جائیں دنیا کے جس مرضی بڑے لیڈر کو یہ کہہ دیں ہماری طرف سے کہ بھائی ہم مسلمان آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ایسی لیڈرشپ کر کے دکھائیں. آپ لیڈرشپ کی ماڈرن تھیریز لے کر آ رہے ہیں. آج لیڈرشپ کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. جسٹ ٹرائی ٹو ایکسپلور اینڈ ٹرائی ٹو انٹرپریٹ دس فارم آف لیڈرشپ. عروہ بن ثقفی کہتے ہیں میں وہاں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ ایک قطرہ پانی بھی زمین پر نہیں آنے دیتے اور پانی لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. ان کے نبی جب منہ سے لعاب نکالتے ہیں، تھوک نکالتے ہیں، وہ تھوک بھی نیچے نہیں آنے دیتے، پکڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. میں صدقے یا رسول اللہ. اور پھر جب ان کے نبی بال جدا ہوتے ہیں وہ بال بھی نیچے نہیں آنے دیتے کہ ایک بال کو اٹھا کے سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں. اور جب ان کی محفل میں گیا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ محفل حکمت کی، علم، وقار، ادب کی محفل ہے، کیونکہ جب یہ کلام فرماتے ہیں ان کے صحابہ کی نظریں جھک جاتی ہیں اور وہ یوں ہو جاتے ہیں جیسے پتھر کے مجسمے ہوتے ہیں. بتاؤ اس لیول کی لیڈرشپ کہاں سے لاؤ گے؟ میرے آقا نے احد کے مقام پر جب ہڑبڑ مچ گئی، سارے کے سارے بھاگ گئے، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو مجھ پہ جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن 5 انصاریوں کے ساتھ آگے آئے، 5 شہید ہو گئے. زیاد بن سکن گر گئے، ابھی آپ کی جان پوری نہیں نکلی تھی. میرے آقا نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. ان کو حضور کے قریب لے آئے، آخری سانسیں تھیں. زیاد بن سکن نے مشکل سے اپنا منہ اٹھا کے حضور کی نالین پہ رکھ دیا اور دیدار کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلے گئے. ایسی لیڈرشپ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح حضور کی ذات کے اندر جو کامل ترین نمونے ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیے. اگر آپ یا کوئی بندہ کہے جی ہمیں تو اپنے پیشے کے بارے میں، ہمیں تو اپنے بارے میں کامل نمونہ معاذ اللہ نہیں ملتا، آپ نے پڑھا کتنا دین کو مجھے بتائیں. روز کتنا پڑھتے ہیں دین آپ؟ ایک بندہ روز اپنی تعلیم پڑھ رہا ہے، بایولوجی پڑھ رہا ہے، میتھس پڑھ رہا ہے، فائنانس پڑھ رہا ہے، تو آپ کو ان باتوں کا پتہ چل رہا ہے. آپ نے دین کو پڑھا کتنا ہے؟ آپ سمجھتے کہ حضور یہ کہیں کہ جی فائنانس آفیسر کے لیے میری ذات میں یہ نمونہ ہے؟ یہ اس طرح نہیں کہا جائے گا. جس طرح کوئی کہتا ہے کہ سائنس کے سارے راز قرآن میں ہمیں نظر نہیں آتے. قرآن سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن جیولوجی کی کتاب بھی نہیں ہے، قرآن باٹنی کی کتاب بھی نہیں ہے، قرآن پولیٹیکل سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے. قرآن کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے. اگر آپ کو کبھی مل جائے اس بارے میں تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. تو حضور کی ذات سے نکلا ہوا ایک جملہ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ جا کے فٹ ہوتا ہے، یو کی ناٹ امیجن. میں نے ایک حدیث پڑھی، میرے آقا بازار گئے، بازار میں گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضور نے ہاتھ اندر ڈال دیا، اندر گندم گیلی تھی. میرے آقا نے اس سے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ گیلی گندم اندر رکھی ہوئی ہے.
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا چلا، بارش ہوئی تھی گندم گیلی ہو گئی۔ اچھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کو واقعی پتہ نہیں چلا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو گیلی گندم اوپر کر دو تاکہ جو خرید رہا ہے اس کو اندازہ ہو سکے۔ اور پھر میرے آقا کا وہ شہرہ آفاق جملہ جو پوری دنیا کی ٹریڈ کی بنیاد ہے، کیا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ دس از دا بیس آف ایوری ٹریڈ، کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک باپ ہیں، اور ایک باپ کی حیثیت سے آپ کو پڑھنا پڑے گا خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے بارے میں۔ آپ ایک باپ ہیں، آپ کو پڑھنا پڑے گا حسن اور حسین کے نانا جان کے بارے میں۔ بی بی خاتون جنت کی تربیت کیسی ہوئی، کوئی تعارف کا محتاج تو ہے نہیں۔ حسن اور حسین کی تربیت کیسی ہوئی، کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ ایک پولیٹیشین ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا کس طرح سے پورے عرب کے اندر ایک وحدت، ایک قوم، ایک گورنمنٹ کبھی بھی نہیں رہی۔ عربی ہمیشہ سے الگ الگ قبائل کی صورت میں وہ دور کہیں ریگستان میں بکھرے ہوتے تھے، ان کی فوج الگ ہوتی تھی، معیار الگ ہوتا تھا، اور انتہائی اخلاقی پستی میں وہ زندہ تھے۔ اور یہ شان ہے میرے آقا کی کہ مدینے میں آنے کے بعد ٹرائبل سسٹم آپ نے ختم کیا اور سارے عربیوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لے آئے، آن انڈر ون فلیگ، دا فلیگ آف اسلام۔ ان کے درمیان حضور نے لڑائیاں ختم کروائیں، ان کے درمیان شیر و شکر ان کو کروایا، اپنی پرسنالٹی کا کرزما ان کو دکھایا۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس انداز سے غیر ملکیوں کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا میرے آقا نے جو خطوط لکھے دیگر ملکوں کو، اور کس انداز سے ان کے ساتھ کورسپونڈنس کی۔ غزوات کے اندر میرے حضور کا طریقہ کیا رہا، اور کس طریقے سے شہری آبادی کے اندر فرمایا گلیاں اتنی چوڑی کر دو، اتنی چوڑی کر دو کہ 2 بیل گاڑیاں یہاں سے گزر سکے، شجر سایہ دار لگاؤ، مدینے کی مردم شماری کرائی گئی، مارکیٹوں کا سسٹم بنایا گیا، اور پھر ان تمام چیزوں کے اوپر وہی رحمت للعالمین کا جو پہلو نمایاں ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا ہی شان ہے۔ ایک دیدہ دہن نے کہا کہ ان کی زندگی میں معاذ اللہ ظلم اور زبردستی بہت ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی کتاب نہیں اٹھاتا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں فلپ کے ہیٹی کو پڑھ لیں، آپ تھامس کارلائل کو پڑھ لیں، کوئی ایک ظلم کا واقعہ اس ذات سے نکال کے مجھے دکھائیں۔ اور رحم دلی کے واقعات 1 2 نہیں، سینکڑوں لاکھوں ملیں گے آپ کو۔ ایک دفعہ میرے آقا بیٹھے تھے، ایک باپ آیا بھاگتے بھاگتے، کہنے لگا یا رسول اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، میرا بیٹا گم گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے آقا ہاتھ اٹھاتے، کسی نے کہا گما نہیں ہے، فلاں جگہ پہ کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، جا کے پکڑ لے۔ وہ جانے لگا، میرے آقا نے اس کو روکا اور کہا ٹھہر جا، وہاں جا کے اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا نہیں کہنا، اس کے نام سے پکارنا ہے، زید بکر یوں کر کے۔ کہنے لگا حضور میرا بیٹا گم گیا تھا، اتنے دنوں بعد ملوں گا، بیٹا بھی نہ کہوں، اس کی حکمت ارشاد فرما دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھ تو باپ ہے، جدائی نے تیرے دل میں سوز و گداز پیدا کر دیا ہے، اب اگر تو وہاں پہ جائے گا اور بیٹا بیٹا کہے گا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم کھیل رہا، اس کے دل پہ چھریاں چل جائیں گی۔ رحمت للعالمین۔ ایک مائی آتی ہے مینٹلی ڈسٹرب ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، بار بلاتی میرے آقا کو، میرے آقا اس کے پاس چلے جاتے ہیں، بول رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حضور کھڑے ہیں، پسینہ آ گیا، حضور اندر آئے، صحابہ نے کہا حضور بولتی سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، آپ اتنی دیر کھڑے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی نہیں سنتا نا، میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ رحمت للعالمین۔ اسود پورے عرب کا سب سے سیاہ اور کالا انسان ہے، کوئی اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔
یونیورسٹی آف کولوراڈو کے اندر اس طرف سارے گورے بیٹھے ہوتے تھے، یہاں ایک کالا بیٹھا ہوتا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ گوروں کے ساتھ کالا بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا۔ سٹریٹس کے اوپر ایک ڈسٹ بن پڑا ہوتا تھا کہ جس کے گھر کالا بچہ پیدا ہو جائے ڈسٹ بن میں ڈال دے، اس قدر تعصب تھا۔ 1952 سے لے کر آج تک ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ امریکہ میں کالے گورے کی لڑائی نہ ہوئی ہو۔ 1952 سے آج تک ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا، اتنا تعصب ہے۔ اور ادھر دیکھو، اسود سب سے کالا شخص ہے، آیا نیچے آ کر کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی، میرے آقا نے مڑ کے دیکھا اسود آیا ہے، اسود کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہے مسلمانوں کے نبی، اگر میں ابھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا دیں گے، کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تجھے وہی ملے گا جو عمر کو اور ابو بکر کو ملا ہے۔ تم اکٹھے مسجد میں آؤ گے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے، وہ پہلے مسجد میں آ جائیں گے، وہ پہلے کھڑے ہوں گے، تو پہلے مسجد میں آ جائے گا، تو آگے کھڑا ہوگا، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ رحمت للعالمین، آپ تمام جہانوں پہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ کی حیات طیبہ کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، بس پڑھنے کی ہمیں عادت نہیں رہی۔ اب یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈگری مکمل کرنے کے بعد 75% لوگ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے آپ کو آقا سے محبت ہوگی۔ یہ جملہ آج کا میرا ٹیک اوے ہے جو میں بولنے لگا ہوں، جو جملہ میں بولنے لگا ہوں نا، یہ آج کے اس بیان کا ست ہے، گسٹ ہے۔ سنو، ذات مصطفیٰ اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ جو بھی ان کے پاس آئے گا نا، متاثر ہوئے بغیر اور ان سے عشق کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بنی ذات ایسی ہے۔ ابو جہل رات کے اندھیرے میں آیا کرتا تھا حضور کی زبان سے قرآن سننے کے لیے، مصدقہ والے ہیں میرے پاس۔ ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ کٹر ترین دشمن ہے، ترستے تھے کہ حضور قرآن پڑھیں اور ہم ذرا سنیں۔ کیا ہے یہ؟ ایک بندے نے اتنی پیاری بات لکھی، ڈاکٹر صاحب لکھتا ہے کہ دیگر انبیاء کے معجزات ایک طرف، حضور کا صرف قرآن پاک پڑھنا ان سے بڑھ کے معجزہ ہے۔ یعنی صرف حضور بیٹھ کے رات کو قرآن پڑھتے تھے نا، وہ قرآن پڑھنا ہی بڑا معجزہ تھا، اس قرآن کو سننے کے لیے لوگ تڑپتے تھے۔ تو آپ پڑھیں گے آپ کو بہت زیادہ محبت ہو جائے گی حضور سے، بس جتنی محبت ہو اتنا اپنے آپ کو اس میں ڈھالتے چلے جائیے گا۔ حضور مدینے میں صدر بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے، فورن منسٹر بھی تھے، ہر قسم کی وزارت آپ کے پاس تھی، وزیر تعلیم بھی تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ منصب لوگوں میں تقسیم کیے، جج بھی تھے، پوری دنیا میں مسلمان پھیل گئے اور اس بات کو لے کر آگے بڑھے۔ ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایک انجینئر ہوں، ایک گھر میں رہتا ہوں، میں اپنے آقا کو امتی ہوں۔ اگر بالفرض آج رات میرے آقا میرے گھر میں آ جاتے ہیں، کل صبح میرے حضور میری دکان پہ آ جاتے ہیں، کل صبح میرے حضور میرے تعلیمی ادارے میں آ جاتے ہیں، کیا میں ایسی حرکتیں کر رہا ہوں کہ میں حضور کو منہ دکھا سکوں؟ یہ سوچیں۔ مجھے تو بغیر کسی محنت کیے ان کا امتی ہونے کی سعادت مل گئی، نہ مانگی تھی میں نے، نہ کوئی ایسا کام کیا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوا میں، میری ماں نے کہا تو محمدی ہے۔ آج میرے پاس کلمے کی دولت ہے، میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اپنے بیان کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امیرانہ طرز زندگی پسند نہیں تھا. آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ گھروں کو کشادہ کرو. ایک حدیث پڑھی میں نے کسی جگہ پہ پڑھی تھی کہ صحن کشادہ ہونا چاہیے. اور آج بھی میرے پاس پوری تحقیق موجود ہے. کراچی کے کچھ ایریاز ہیں جہاں کے بچے بہت زیادہ شائن کرتے ہیں، کراچی میں ٹاپرز ہوتے ہیں. میں گیا ہوں اس ایریا میں خود نا، تو وہاں کے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں پہ گراؤنڈز بہت زیادہ ہیں اور کھلا ایریا بہت زیادہ ہے. لیکن ذاتی طور پہ حضور کو امیرانہ طرز زندگی پسند نہیں تھا. یہ پتہ بات آپ کو، حضور غریب رہنا پسند فرماتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا حشر بھی غریبوں میں کرنا. ایک دفعہ عصر کے وقت حضور عصر پڑھا کے جلدی گھر کی طرف نکلے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ گھر میں نا سونے کے کچھ ڈلیاں پڑی رہ گئیں، ایسا نہ ہو کہ رات گزر جائے اور محمد کے گھر سونا پڑا رہ جائے. ایک دفعہ یمن سے اتنا سونا اتنا مال آیا کہ مسجد کا صحن بھر گیا. میرے حضور فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے، دیکھنے والے کہتے ہیں حضور نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا مال، اور تقسیم کرنے لگے. تھوڑی دیر میں جب سب تقسیم ہو گیا تو کپڑے کو یوں جھاڑا جیسے کوئی گندی مٹی نہیں لگ جاتی، ایسے جھاڑ کے پھر چلے گئے. حضور کا مزاج ایسا تھا، آپ کو دولت سے پیار نہیں کبھی رہا. میں نے سوچا ایک دفعہ کہ ایسا مزاج کیوں تھا؟ ہر چیز میں تو بے پایاں حکمتیں ہیں نا، ایسا مزاج کیوں تھا؟ تو میرے ذہن نے کہا یہ بھی تو رحمت للعالمین کی ادا ہی ہے نا، کہ میری جو امتی غریب ہیں ان کا کون سہارا ہوگا. اور امیر کو غریب ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے. باغ میں جو زلزلہ آیا تھا، وہ بندہ جس نے ہمارا فیضان مدینہ پورا تعمیر کروایا، پیسے دیے، وہ زلزلے کے بعد ہمارے فیضان مدینہ میں لائن میں لگ کے راشن لے رہا تھا. تو یہ بات کہ میرے آقا کا طرز کی زندگی کیسا تھا، یہ غریبوں کے لیے فائدہ مند ہے نا. تو جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کوئی پڑھے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اگر ایک کافر بھی اس پر عمل کرے گا اس کو بھی دنیا میں کم از کم مل جائے گا. حضور نے فرمایا کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانا نہ کھاؤ. پوری تحقیق ہے اس کے اوپر. گرم کھانا زیادہ کھانے سے، چائے گرم پینے سے اسوفیجل کینسر بڑھ جاتا ہے، اور سانس کی نالی کا کینسر ہو جاتا ہے، منہ جل جاتا ہے، پیٹ میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں. تو اب ایک کافر بھی اس حدیث پر اگر عمل کرے گا، گرم کھانا نہیں کھائے گا، تھوڑا سا ٹھنڈا کر لے گا، اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے حضور کا پانی پینے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے. آخر میں آپ کو طرز زندگی کیسے ہم بنا سکتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے، وہ بتا کے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہیبٹ سٹیکنگ، عادتوں کو سٹیک کرنا، جوڑ لینا. جتنی عمر آپ لوگوں کی ہے نا، جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں قطعاً امید نہیں کرتا کہ آپ لوگ ایک بیان سے تبدیل ہو کے جائیں گے. ظاہری بات ہے، آپ کا ایک ماضی ہے، آپ کا خاندان ہے، جاب ہے، سارا کچھ ہے. اور میں ایک بیان کروں اور امید کروں کہ جناب ادھر پیٹر پین کی پری نے ایسے کیا ہے تو ایسے فیری ٹیل ڈسٹ گری اور سارے تبدیل ہو کے اٹھ گئے. ایسا تو نہیں ہوتا. اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. ہیبٹ سٹیکنگ کر لیں. ہیبٹ سٹیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادت کو بنائیں. عادت کو بنانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے نا، اس کے لیے آپشنز ہوتی ہیں. جب بھی کوئی پرابلم سامنے آتی ہے تو آپشن پاپ اپ ہوتی. پریشان ہو گیا، ٹینشن، اینگزائٹی، پینک اٹیک، ڈپریشن، کسی کی زندگی میں یہ چیزیں آ گئی. اب کیا کر سکتا ہے وہ بندہ؟ آپشن نکالے. نمبر 1، سائنس کہتی ہے کتاب پڑھ لو. کتاب پڑھو گے 60% ڈپریشن کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، ایکسرسائز کر لو، واک کر لو. اچھا جی، 50-55% جو آپ کے گڈ ہارمونز ہیں، آکسیٹوسن ہے، ڈوپامین ہے، سیروٹونن ہے، یہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا بندہ. اچھا جی ٹھیک ہے. تیسرا، سجدہ کرو صحیح طرح وضو کر کے.
ماہرین نفسیات سے میری بات ہوئی، انہوں نے دعوے سے کہا کہ ایک بندہ کامل وضو کرے اور کامل 2 سجدے کرے، اور اب اس بندے کی آپ دماغی کیفیت دیکھیں، اس کا ڈپریشن کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ 3 ہو گئی، چوتھی شراب پی لو۔ شراب پینے سے وقتی طور پہ تو اس کو حل مل جائے گا، کسی اور دنیا میں چلا جائے گا۔ اب ایک بندے کو پریشانی آئی، اس نے پہلی دفعہ میں ہی شراب کی طرف وہ گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلی دفعہ پریشانی آئے گی، آزمایا ہوا نسخہ ہے جی، شراب کی طرف چلو۔ تیسری دفعہ شراب، آہستہ آہستہ وہ بندہ شرابی بن جائے گا۔ یہ عادتیں اس طرح بنتی ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنی چوائس میں سنت اور اسلام کو زندہ کر لیں۔ پانی پینا ہے، پوری دنیا کے اندر سب نے پانی پینا ہے، کوئی سٹرا سے پیتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے پیتا ہے، کوئی نل سے منہ لگا کے پیتا ہے۔ تو آپ پانی کیوں نہ اس طرح پیے جس طرح میرے آقا نے تناول فرمایا۔ ڈھونڈے کیا طریقہ تھا۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، شکر بھی ادا کریں، آپ صبح اٹھتے ہیں، 2.5 ارب لوگوں کو صبح اٹھتے ساتھ ہی صاف پانی میسر نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ پر دیکھا، چھوٹی سی مووی تھی نائجیریا کی، ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا اور اس کے گرد بچے کھڑے تھے کافی، اور بچے ہینڈ پمپ کو یوں دیکھ رہے جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا تھا کیا ہے، ان کی آنکھوں سے لگ رہا تھا۔ ایک بندہ آیا منظر میں، اس نے ہینڈ پمپ کو گیڑنا شروع کیا، گیڑتا گیا، بچوں کو نہیں پتا، اچانک پانی باہر نکلا، بچے یوں پانی کی طرف لپکے جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے یہ۔ بعد میں پتا چلا کہ یہاں پر ان کی مائیں روزانہ 6 کلومیٹر چلتی ہیں 1 گیلن پانی لینے کے لیے۔ تو کھانا ہے ساروں نے، کوئی سٹک سے کھا رہا ہے، کوئی چمچ سے کھا رہا ہے، کوئی کیسے کھا رہا ہے۔ آپ وہ طریقہ دیکھیں جسے میرے آقا نے تناول کھانا فرمایا۔ جب آپ اس طرح سے ہیبٹ سٹیکنگ کر کے نئی ہیبٹس کو فارم کرنا شروع کریں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ ایٹ دا اینڈ دس ول بی دیئر۔ صحابہ کرام کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ان کی ہیبٹس میں سنت تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی معاملہ آتا وہ سنت میں تلاش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو کسی نے کہا اپنی تنخواہ بڑھا لیں، آپ کے بچے زیادہ ہو گئے ہیں، کام بھی بڑھ گیا ہے، تنخواہ بڑھا لیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا جو حضور کی زوجہ تھی، کہا میری بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال تھا۔ زوجہ نے کہا ان کے پاس ایک چادر تھی، گرمیوں میں اسی چادر پر آرام فرماتے، سردیوں میں آدھی پر آرام فرماتے، باقی آدھی اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ اب رونے لگے اور کہا جس کے نبی کا یہ حال ہو وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو حضور کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ چلیں آج ایک نیت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ڈیلی 1% چینج لانے کی کوشش کریں گے۔ کتنا؟ Only 1%. In every sphere of our life. اپنی زندگی کے ہر گوشے میں بحیثیت ایک باپ 1% اپنے آپ کو بہتر کروں، بحیثیت ایک شوہر 1% اپنی شادی کو بہتر کروں۔ شادی زندہ چیز ہوتی ہے، اور زندہ چیز میں اگر گروتھ نہ ہو رہی ہو تو سمجھ لیں مر چکی ہے وہ۔ بحیثیت ایک جاب، بحیثیت ایک کاروبار، میں 1% بہتری لے کر آؤں۔ انگلینڈ کی سائیکلنگ ٹیم تھی، سائیکل چلانے والی، اس نے کبھی کوئی میڈل نہیں جیتا تھا، ہر میڈل میں ہارتی تھی، اولمپکس میں بھی، ہر جگہ پر۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوچ لے کر آتے ہیں اور کہا بھی اس کو جتاؤ، ان کو کچھ کرو۔ اس کوچ نے 1% تبدیلی کی کوشش شروع کی۔ اس نے سائیکل سواروں کے کپڑے ذرا سیدھے کیے کہ یار کپڑوں میں ہوا شاید نہیں لگتی، سائیکل کی سیٹیں اوپر نیچے کی، ڈاکٹر ہائر کیا جس نے سائیکل سواروں کو بتایا کہ ابھی تمہیں نزلہ ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے تو تم لیٹ ہو جاتے ہو۔ ساری دیواروں کو سفید رنگ کروایا تاکہ ذرا سا مٹی کا ذرہ بھی ہے وہ چین میں نہ لگا رہ جائے۔ اور 1% چینج کے بعد 5 سال کے بعد اس سائیکل ٹیم نے اولمپکس کے سارے سائیکلنگ کے میڈل جیت لیے۔ 1% چینج
بس 1% چینج لانے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیے گا کچھ ہی عرصے کے اندر آپ میں بہت زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہمیں یہی سکھاتا ہے. آج کا یہ اجتماع دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہوا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر سنتوں کی بہاریں آ چکی ہیں. دعوت اسلامی کا اگر آپ پیورلی اسلامک فرنٹ دیکھیں تو ہمارے 3000 تعلیمی ادارے ہیں جن میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب طلباء طالبات وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. روزانہ 2 مساجد بن رہی ہیں، مدنی چینل چل رہا ہے اور الحمدللہ اب ویلفیئر کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ویلفیئر جب کووڈ-19 کا پہلا آیا اس وقت بڑے شدید خراب حالات تھے. دعوت اسلامی نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ کلیکشن کی اور 50,000 بوتلیں ہم بلڈ کی کلیکٹ کی. ہم نے 40 لاکھ گھرانوں کو ہم نے راشن اور کھانے وغیرہ کی ترکیب بنائی. اب ریہیبلیٹیشن سینٹر کھلنے جا رہے ہیں، ہم معذور بچوں کے سکول کھول رہے ہیں، کلینکس بھی کھل رہے ہیں جو کہ دعوت اسلامی کے تحت رن کیا کریں گے، اور بھی بہت سے پروگرامز ہمارے پائپ لائن پر ہیں. آئیے آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیجئے، اپنے آپ کو پیش کیجئے، دعوت اسلامی کے اس عظیم مشن میں ہمارے ساتھ مل کے رہیے. 26، 27، 28 نومبر کو جمعہ ہفتہ اتوار ایم فل اور پی ایچ ڈی اجتماع ہو رہا ہے کراچی میں. 26، 27، 28 نومبر کو جمعہ ہفتہ اتوار، اس میں آپ سب شرکت کی کوشش فرمائیے کراچی میں. 7 نومبر کو ٹیلی تھون بھی ہونے جا رہا ہے. دیکھیے حافظ اور عالم یہ ہمارے معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے. یاد رکھیے گا ترکی اگر اپنے نام کے ساتھ اسلام ہٹا دیں وہ ترکی رہتے ہیں، افغانی اپنے نام کے ساتھ اسلام ہٹا دیں وہ افغانی رہتے ہیں، لیکن پاکستانی اپنے نام کے ساتھ اسلام ہٹا دے تو باقی کچھ نہیں بچتا. کیوں کھینچی لائن یہ والی؟ بارڈر کیوں بنایا؟ کیا نہیں ہو رہا تھا؟ تجارت بھی ہو رہی تھی، انجینئر بھی بن رہے تھے، ڈاکٹر بھی بن رہے تھے، سب کچھ تو تھا. کیوں 10 لاکھ سے زیادہ جانیں گنوائیں؟ صرف اس لیے کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں تھا. ہمارا رشتہ کبھی بھی اسلام سے، قرآن سے، نمازوں سے ٹوٹ نہیں سکتا. حافظ قرآن یہ بنتے ہی رہیں گے، ہم اپنے بچوں کو کروائیں نہ کروائیں یہ ہوتا ہی رہے گا، اللہ کا کلام ہے. دیکھیں ایک بچہ جب ٹاپ کرتا ہے کلاس میں، آپ اس بچے کو بلاتے ہیں، میڈم سب کے سامنے اس بچے کو پرائز دیتی ہے، گفٹ دیتی، سارے تالیاں بجاتے ہیں جی بچے کو انعام ملا. بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو قرآن پاک حفظ کرتا ہے اس کو کون اور کب تحفہ ملے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق کے سامنے اللہ اسے اور اس کے والدین کو عزتوں کے تاج پہنائے گا. یہ بچے ہمارے پاس 2 لاکھ کے قریب پڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. حفظ بھی کر رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں. تو میں حفظ نہیں کر سکا، نہ عالم بن سکا ہوں، کیوں نہ میں ان کے اندر اپنا حصہ شامل کروں. تو دعوت اسلامی کا ٹیلی تھون 7 نومبر کو ہو رہا ہے. ٹیلی تھون سے مراد ہوتا ہے چندہ مہم. یہ صرف جامع اور مدرسے کے لیے، آپ کوشش کریں اس میں بھی حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجائے